الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه وفي شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، مسلسل آپ عیسائی کریمہ کے ذیل میں ہمارے معروضات سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجاہد کی فضیلت بنسبت دیگر لوگوں کے بدرج اولا بہت ہی زیادہ ہے. اور عزیزان محترم، مجاہد کا خود ڈیفینیشن بہت گہرا. مجاہد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو راہ خدا قربتاً الی اللہ جو بھی فعل انجام دیتا ہے. اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے جیسے ہی کوئی کہے کہ عبادت کر رہا ہوں، مثال کے طور پر عبادت کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کوئی کہے میں عبادت کر رہا ہوں تو فوراً ہمارے ذہن میں بات یہی آتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا. اگر نہیں تو بہت اگر زیادہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ہی ذریعے سے ارشاد فرما دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا، یعنی کیا ہے؟ خلقت ہوئی ہے انسانوں کی اور جنوں کی. چلے جنوں کو چھوڑ دیں، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں. انسانوں کی خلقت ہوئی ہے عبادت کے لیے. اب اس کا اگر اس مفہوم میں لیا جائے اور اس آیت کریمہ کی ذیل میں دیکھا جائے تو کیا ہمارا کوئی بھی فعل کرنا جائز ہوگا اگر ہم عبادت کو صرف نماز کے حد تک محدود کر دیں؟ اگر ہم عبادت کو صرف قرآن شریف کی تلاوت تک حد محدود کر دیں؟ اگر ہم عبادت کہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر سبحان اللہ کہنا ہے تو یہ عبادت ہے، تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو کیا ہمارا چلنا پھرنا عبادت نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے گنہگار ہو جائیں گے. اگر ہمارا گفتگو کرنا عبادت نہیں ہے تو پھر ہمارا گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہمارا کھانا پینا عبادت نہیں ہے تو پھر کھانا پینا بھی جو ہے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے عبادت کے. معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا.
تو عبادت کی ڈیفینیشن بھی سمجھنی ہے. جس طرح سے یہاں عبادت کی ڈیفینیشن بہت ہی براڈ ہے, بہت وسیع ہے, اسی طرح سے اس آیت میں بھی مجاہد کی ڈیفینیشن بھی بہت وسیع ہے. عزیزان محترم, عبادت کی ڈیفینیشن یہاں پر یہ ہے کہ ہر وہ کام انسان کا, ہر وہ کام رضایت الہی کے لیے ہو. ہر کام انسان کا اگر رضایت الہی کے لیے ہے تو پھر وہ کام عبادت کہلائے گا. آپ صبح اٹھتے ہیں, صلوات پر محمد والا, آپ صبح سے لے کر شام تک, بلکہ کہوں 24 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں. آپ کی ہر سیکنڈ عبادت میں شمار کی جائے گی, آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا, آپ کا ہر قول و فعل عبادت میں شمار کیا جائے گا, آپ کا ہر کام عبادت میں شمار کیا جائے گا. اس کے لیے کیا چاہیے, کیا شرط ہے کہ ہمارا ہر کام عبادت میں شمار کیا جائے. اب عبادت ہے تو ثواب بھی ہوگا, ہے کہ عبادت ہے تو ثواب ہوگا. اب ثواب ہے تو پھر عبادت کرنا ہوگا. یہ ایک چین کی طرح, ایک راؤنڈ سرکل کی طرح ہے. محمد والے محمد صلوات تو اذان محترم, ہر فعل و قول عبادت ہو سکتا ہے, ہر کام ہمارا عبادت ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر قول و فعل, ہر کردار, ہر گفتار, ہر عمل عبادت میں شمار کیا جانا چاہیے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اتنا ہے کہ تم ہمیشہ اتنا یاد رکھ لو کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ فرمان الہی کے مطابق کر رہے ہو. جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں وہ قربتاً الی اللہ ہے. تو اب ہمارا اٹھنا بھی عبادت, بیٹھنا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, گفتگو کرنا بھی عبادت, کام پہ جانا بھی عبادت, بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی عبادت, نوکری کرنا بھی عبادت. غرض کہ ہر فعل ہمارا عبادت میں شمار ہو جائے گا. صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, جو مجھے کرنا ہے یا میں کرنے جا رہا ہوں, کیا اس میں قرب الہی ہے یا نہیں. اگر قرب الہی ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان گھبرا اس وقت جاتا ہے جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے. جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے انسان, تب اسے گھبراہٹ شروع ہوتی ہے. ایک چھوٹی مثال, اگر کسی نے جھوٹ کہہ دیا, ایک جھوٹ کہہ دیا, اب جھوٹ کہنے کے بعد اسے ڈر رہتا ہے جب بھی اس انسان سے ملے گا یا جب بھی اس چیز کا ذکر ہوگا, تذکرہ ہوگا, اس کے دل میں خوف سا شروع ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے, میرے جھوٹ کا اندازہ ہو جائے, میرے جھوٹ کا پتہ چل جائے. اور وہ خوف, ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں خوف شروع ہوا, پیدا ہوا. اگر وہ غلطی نہ کیا ہوتا تو پھر اسے خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اسے کسی بھی طرح کی ڈر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اذان محترم, یہی تو بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اپنے ہر عمل کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کے لیے انجام دو, تاکہ تم اطمینان قلب حاصل کر سکو. آج دنیا بھٹک رہی ہے, دنیا خوشی کی تلاش میں ہے, دنیا سکون کی تلاش میں ہے, دنیا قرار کی تلاش میں ہے. مجھے کہاں قرار ملے گا, مجھے کہاں سکون ملے گا, میں کہاں جاؤں جہاں پہ میں سکون چین کی زندگی گزار سکوں. اس چین کے تلاش میں دنیا بھٹک رہی ہے. جوان بھٹک رہے ہیں, بوڑھے بھٹک رہے ہیں, بچے بھٹک رہے ہیں, صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے خوشی کہاں ملے گی, سکون کہاں ملے گا, چین کہاں ملے گا. جبکہ نسخہ یہاں پر موجود ہے, نسخہ یہاں پر موجود ہے کہ بھائی تم نہ کوئی خلاف فرمان الہی کوئی فعل انجام دو, نہ کوئی غلطی کرو, بلکہ جو کچھ بھی کرو اللہ کی رضایت کے لیے کرو, اللہ کے ذکر کے لیے کرو, اللہ کے قرب کے لیے کرو. اللہ کے قرب کے لیے اگر کرتے ہو تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
نہ اس دنیا میں گھبرانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آخرت کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اگر دیکھیں دنیا کے سکسیسفل لوگوں کا بھی مطالعہ کیجئے، ان کی بایوگرافی بھی پڑھیے، اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کی بایوگرافی کا بھی کچھ مطالعہ کیجئے۔ جو دنیاوی رہنما ہیں، جو دنیاوی سکسیسفل لوگ ہیں، دنیا کی کامیابی حاصل بظاہر دنیا کی کامیابی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ملین بلین ڈالرز ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب بات مرنے، ان کو پتا بھی ہے کون ہے دنیا میں جو کہے کہ میں کوئی یہاں پہ مرنے والا نہیں ہے، دائمی سرمدی یہاں پہ زندگی ملے گی؟ ہے کوئی؟ منکر ہی صحیح، منکر مذہب صحیح، منکر خدا صحیح، کوئی بھی کسی بھی لادین کو بھی پوچھے کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے؟ ہمیشہ تو دور کی بات، 100 سال کی بات کیجئے، کہے گا کہ نہ، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے پتا ہے مرنا ہے۔ دنیا کی ترقی پانے کے بعد، دنیا کا ہر عیش و عشرت بظاہر پانے کے بعد پھر بھی اسے خوف ہے، ڈر ہے، خاص طور پر جب مرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت اس کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی لوگوں کی بات، خاص طور پر جب مرنے کی بات آئے تو وہاں پر وہ بے چین اور مضطرب انداز میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آئیے مذہبی رہنماؤں کی بات، روحانی رہنماؤں کی بات، اللہ اکبر۔ میں معصوم کا بھی ذکر یہاں پر کرتا چلوں کہ معصوم کی زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ معصوم تو وہ، میرا مولا کہتا ہے کہ علی وہ جو موت سے ڈرتا نہیں، موت کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ ہمارا رہنما، یہ روحانی رہنما، بلکہ یہ معصوم۔ آج جس شہزادی کا ذکر کریں انشاءاللہ جب مصائب ہوں گے تب بھی اس کا جملہ بھی یہی ہے۔ جب پوچھا مولا نے کہ بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ شہد سے بھی زیادہ شیرین، شہد سے بھی زیادہ شیرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب عظمت کو سنیے، جو روحانی رہنما ہوتے ہیں، روحانی مجاہد ہوتے ہیں، جو راہ خدا میں اللہ کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ معصوم کو سنا آپ نے، کہتے ہیں کہ میں موت سے گھبراتا نہیں بلکہ موت پر گرتا ہوں، موت مجھ سے بھاگتی ہے، یہ میرا مولا۔ اور امام کا فرزند خود معصوم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی معصوم کے ہاتھوں تربیت پایا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ چچا حسین میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین۔ اچھا، اس دور کا بھی ایک رہنما ہمیں ملتا ہے، اس دور کا رہنما بھی ملتا ہے جس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ بے روحی شاد بقلبی مطمئن۔ آج امام خمینی کا رہنما وہ پڑھیے، آپ وصیت نامہ پڑھیے، اس میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے شاد روح کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے کام کیا ہو اسے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو کام کرے اسے گھبرانے کی ہرگز ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا عزیزان محترم، اگر ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا والوں کو دیکھیں، کبھی چچا کو خوش کیا جانا چاہیے، کبھی ماں کو خوش کریں، کبھی بابا کو خوش کریں، کبھی دادا کو خوش کریں، کبھی اپنے معاشرے میں رہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے، آس پاس رہنے والے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ خوش کر ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پر جو لوگ، اب میں مختصر کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی میں جو منتظمین ہوتے ہیں، چھوٹا ادارہ ہو بڑا ادارہ ہو، ان سے جا کر پوچھو، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پروگرام کریں گے، جیسا بھی جو بھی پروگرام کریں گے وہ بہتر سے بہتر پروگرام ہو۔ خواہش ہوتی ہے منتظمین کی، کون منتظم ہوگا جو جان بوجھ کر اپنے ہی انتظام میں برا پروگرام کرے؟ قطعاً ہی ہو، تصور کے خلاف، عقل کے خلاف۔ ہر منتظم جس ادارے کا بھی کیوں نہ ہو، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ جو پروگرام ہوگا وہ بہتر سے بہتر ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود سارے انتظامات، ہر چیز
رہنے سہنے آنے جانے سب کا انتظام بھی کیا جائے. آپ پھر انہیں منتظمین سے پوچھے کیا سب لوگ خوش ہو کر گئے ہیں؟ کیا آپ نے سب کو خوش کیا؟ پبلک کے جو اوپینین لیجئے, پول رکھیے یہاں پر, دیکھیے کتنے لوگ ہاں کہتے ہیں, کتنے لوگ پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ شوشہ لگائیں گے کہ نہیں, کچھ نہ کچھ اس میں سے نقص نکالیں گے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں, اب ایک چھوٹی سی کمیونٹی 200 200 400 500 لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. 200 400 500 لوگوں کو خوش, 200 400 تو دور کی بات, آپ اپنے پورے گھر کو خوش نہیں کر سکتے. بیوی کو خوش کرنے کی بات کی تو کوئی بچہ بگڑ جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا. بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تو دوسری بیٹی بگڑ جائے گی, وہ ناراض ہو جائے گی. اگر اس کو خوش کیا تو بڑا بیٹا کہے گا ہمیشہ تم چھوٹے بیٹے کی بات کرتے ہو, ہمیشہ چھوٹے کی جو ہے نا آپ سپورٹ کرتے ہو. چھوٹے کے پاس جائیں گے تو بڑا کہے گا کہ بڑا ہمیشہ مجھے تو بڑا ہو چکا ہوں, بڑے کی کوئی خیال ہی نہیں آپ کو. یہ عام روزمرہ کے مسائل ہیں. آپ اپنے بچوں کو 4 بچے 2 بچے 3 بچے ہیں, تینوں کو ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتے, تو آپ یہ دنیا والوں کو کیسے خوش کریں گے بتائیے؟ جب 3 بچوں کو خوش نہیں کر سکتے ایک ساتھ اور پورے طور پہ آپ کو 100 مارکس, بچہ بھی آپ کو شاید نہ دے, 100 آؤٹ آف 100 آپ کو بچہ بھی نہ دے, تو آپ کیا انتظار رکھیں گے کہ ساری پبلک مجھے جو ہے نا واہ واہ کر دے گی, ساری پبلک میرے سے خوش ہو جائے گی, ساری پبلک مجھے جو ہے نا داد و تحسین سے نوازے گی, میری عزت کرے گی, میری عزت افزائی ہو جائے گی, میں بڑا آدمی بن جاؤں گا؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. عزیزان محترم, اس کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ بہترین نسخہ یہی ہے کہ ہم سارے قوم کو تو دور کی بات, اپنے گھر کی دور کی بات, ان سب کو خوش کرنے کے بجائے, ان سارے لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے ہم کیوں نہ ایک کو خوش کر دیں. ایک کو خوش کرنا آسان ہوگا یا سب کو خوش کرنا آسان ہوگا؟ سب کو خوش کر ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. تو لہٰذا ہم ایک کو خوش کرنے کی سوچ لیں تو سب بھی خوش ہو جائیں گے, وہ بھی خوش ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے لہٰذا ایک کو خوش کرنا آسان ہے, اور یہ وہ ایک ایسا ہے اگر وہ خوش ہو جائے, وہ ایک ایسا ہے کہ اگر وہ ایک خوش ہو جائے تو ساری کائنات بھی خوش ہو جائے گی. اگر وہ ایک راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں گے. اگر وہ ایک آپ پر نظر کرم کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکے گی. اگر اس کی ایک نظر ہو جائے اور اس نے اپنے مقرب بندوں میں سے شمار کر لے تو اس سے بڑی دولت کچھ ہو ہی نہیں سکتی. عزیزان محترم, ہم جو نا اپنے ایسٹ کا محاسبہ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. اپنا سرمایہ ہوتا ہے, اپنا مال ہوتا ہے, چاہے 1 روپیہ صحیح, اسلام تاکید کرتا ہے کہ حساب رکھیں, باقاعدہ سے حساب ہونا چاہیے. حساب ہونا بھی چاہیے ہر حالت میں. آپ کچھ بھی خرچ کریں, کچھ بھی خریدیں, جتنا چاہے کم ہو زیادہ ہو الگ بحث ہے, لیکن اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ایسٹس کا محاسبہ کریں. میرے اتنے ایسٹس ہیں, کسی کے جو ہے نا چلیں سارے ایسٹ اکٹھا کر لیں تو کہے گا کہ بھائی میرے پاس 1 ملین پاؤنڈ ہو گئے, کوئی کہے گا میرے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ ہو گئے, میرے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ کا ایسٹ ہے, میرے پاس سرمایہ ہے. اکٹھا کرتے ہیں. اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر اکاؤنٹنگ سے یقیناً آپ حضرات واقف ہیں, اکاؤنٹنگ میں 2 طرح کے جو ہے نا ایسٹ ہوتے ہیں. ایک ٹینجیبل ایسٹ ہوتا ہے, ایک انٹینجیبل ایسٹ ہوتا ہے. ٹینجیبل ایسٹ وہ تو پتا ہے, دیکھ رہے ہیں ہم, بھائی بینک اکاؤنٹ میں بینک بیلنس اتنا ہے, فلاں سے اتنے آنے ہیں, یہ سارے ٹینجیبل اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے. ٹینجیبل محسوس کرنے والے, دکھائی دینے والے. انٹینجیبل ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ انٹینجیبل ایسٹس دکھائی نہیں دیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹینجیبل ایسٹ جو ہے نا ٹینجیبل ایسٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. مثال کاپی رائٹس ہے, فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, یا آپ کے پاس جو ہے نا پیٹنٹ ہے کسی چیز کا, ایک ایسی اختراع آپ نے کی ہے, اس کا پیٹنٹ آپ کے پاس ہے. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں دنیا کے اعتبار سے, ایپل کمپنی ہے, ٹھیک ہے. ایک ایپل کی اس کی جو ہے خود سرمایہ ہے, لیکن خود ایپل برانڈ ہے. ایک ایپل برانڈ جو آج بنا ہوا ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ کہلاتا ہے.
اب اس کی قیمت لگانا بہت مشکل کام ہے. کسی بھی کمپنی کے انٹینجیبل ایسٹ کی قیمت لگانا بہت مشکل کام. میں ابھی تازہ حال کی بات بتاتا ہوں. کسی ایک انویسٹمنٹ بینک سے جو نا ہماری گفتگو ہو رہی تھی. انویسٹمنٹ بینکر ان کا جو ایسٹ پورے جو ٹینجیبل ایسٹ تھے وہ پورے ان کے $3 لاکھ کے, لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی بیچنے کی بات ہو رہی تو کسی کو خریدنا تھا. $3 لاکھ کے ان کے ٹینجیبل ایسٹس, لیکن وہ انٹینجیبل ایسٹ 1 ملین کے بتا رہے ہیں. کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہے ہیں 15 سال کا ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ ہے, کوئی ہمارے پاس ذرہ برابر کا جو نا کوئی کیا ہے لٹیگیشن نہیں ہے, کسی بھی طرح کے جو نا حقوق نہیں ہے, کسی بھی طرح کے جو نا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. بھائی اس کے ایسٹس کتنے تھے؟ 3 لاکھ کے, اور وہ جو ہے انٹینجیبل ایسٹس ڈیمانڈ کر رہا ہے 1 ملین کا. ٹھیک ہے ظالم محترم, اب آئیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا. ایک برانڈ ہے, وہ برانڈ کے جو ہے نا جو ایسٹس کی اس کی قیمت ہے وہ لگانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. بہرحال بڑے بڑے اکاؤنٹنگ فرمز ہوتے ہیں, وہ ایک اندازے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی اتنی ویلیو. اسی لیے اب میں کیا بتاؤں, آج ویسے 7 محرم ہے لیکن باتیں ایسی آ جا رہی ہیں جیسے کہ میں آپ کو جو ہے بینکنگ بتا رہا ہوں یا آپ کو شیئر انڈسٹری کی بتا رہا ہوں. بہرحال کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنا تو دیکھیں کہ اس کے ٹینجیبل اگر ایسٹ زیادہ بتا رہا ہے اس کی بیلنس شیٹ, تو اس کے ایسٹس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, اس کو انویسٹ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے گا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر, میں نے ابھی بتایا ایک جملہ کہ جس کمپنی کے بھی انٹینجیبل ایسٹس ٹینجیبل ایسٹ سے زیادہ ہوں تو وہاں پہ انویسٹ کرنے میں احتیاط برتیں, اس لیے کہ اگر اس کمپنی کا دیوالہ نکل جائے, اگر وہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے تو انٹینجیبل ایسٹ تو زیرو. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, انٹینجیبل ایسٹ ہو جائیں گے زیرو, آپ کا انویسٹمنٹ ہو جائے گا زیرو. آپ سمجھیں اس بات کو. تو اب وہ برانڈ کی جو انٹینجیبل ایسٹس ہیں اس پہ آپ نے تو دیکھا بیلنس شیٹ, دیکھا بڑی لمبی چوڑی بیلنس شیٹ ہے, چلو انویسٹ کر دو. انٹینجیبل نہیں دیکھا. اذان محترم, اس دنیا میں جب انسان انویسٹ کرتا ہے تو اس کے ریٹرن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, رسک بہت ہائی ہوتا ہے. اب کمپنی, ابھی بتا رہا ہوں, انٹینجیبل ایسٹ زیادہ بڑھتے جائیں تو اس کا رسک اور زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا برانڈ ہمارے پاس ہے جو جتنا آپ انویسٹ کریں گے اس میں رسک ہے ہی نہیں, ریٹرن گارنٹیڈ ہے. اللہ اکبر. اب بتائیں جو اہل بیت کی محبت کا برانڈ ہے اس کی اس انٹینجیبل ایسٹ کی کتنی قیمت لگائیں گے آپ, اور جتنا آپ اس میں انویسٹ کرتے جائیں گے اس میں ضرر ہے ہی نہیں, نقصان ہے ہی نہیں, رسک ہے ہی نہیں, بلکہ ریٹرن اس طرح سے ملیں گے. مولا حسین کہیں گے تمہارا استقبال میں در جنت پر کروں گا. میرے ساتھ فاطمہ زہرا کہے گی جب تک تم شام میں داخل جنت نہیں ہو جاؤ گے میں داخل جنت نہیں ہوں گی. حضرت علی اکبر بھی کہیں گے جوانوں آؤ میرے پیچھے آ جاؤ, اس لیے کہ تم نے مجھ پر انویسٹ کیا. ارے حیدری محمد والے محمد یہ ایک واحد جگہ ہے, آپ 1 پاؤنڈ یہاں پر دیجئے, یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ نہ بھول جائیے, یہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ انویسٹمنٹ ایسا ہے کہ جس میں رسک ہے ہی نہیں, ریٹرن گارنٹیڈ ریٹرن ہے. بلکہ اللہ اکبر, میں نے کل بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی, آج بھی کروں گا مناسبت سے. کیا کہا میں نے؟ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے دین اسلام میں, دین مبین اسلام میں, محبت اہل بیت میں یہ لوٹایا جو جا رہا ہے. ایک تو کہا کہ گارنٹیڈ ریٹرن, کوئی رسک نہیں, اور دوسرا ایک ریٹرن جو ہے نا آپ کو ٹینجیبل ریٹرن بھی ملے گا, انٹینجیبل ریٹرن بھی ملے گا. ٹینجیبل ریٹرن اس طرح سے ہے, اس دنیا میں خود اللہ کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم میرے دیے ہوئے نعمت کا شکرانہ بجا لاتے رہو گے. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, اللہ کا شکر بجا لایا, اس میں سے آپ نے سہم ایمان بھی دیا, سہم سعادت بھی دیا, زکات بھی دیا, خیرات بھی کی, یہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے. آپ طریقہ اس طریقے کو انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری اس نعمت کو اور بڑھاتا بھی جاؤں گا, اس دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا.
تو اذان محترم یہ ایسا گھر ہے، یہ ایسا در ہے. اذان محترم آپ یہ نہ سمجھے، اسی لیے بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے ہی زیادہ اعتماد کے ساتھ رہیے گا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہے، جو سرمایہ ہے. اچھا چلے، میں ابھی اسی وقت لندن ویسے جو سود پہ ایکشن ہوتے ہیں نا، ملینز، کوئی ایک ہیرا ہے، چھوٹا سا ہیرا ایکشن میں رکھا گیا. کبھی دیکھتے ہیں کہ 3 ملین پاؤنڈ میں ایک چھوٹا سا ہیرا بکا، 4 ملین میں کوئی کسی کی جو نا کوئی اینٹک چیز آئی، اس کو ایکشن میں رکھا تو ایکشن میں رکھا تو پتہ نہیں کتنے ملین میں بک جاتے ہیں. کتنے یہ پینٹنگ کسی کی، وہ پینٹنگ جو ہے نا کتنے ہزاروں میں، کتنے لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاؤنڈ میں بک جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج میں اس وقت آپ کے عقیدے کو، جو آپ کا سرمایہ ہے، عقیدہ ایک آپ کا انٹینجیبل ایسٹ ہے، نامحسوس آپ کا سرمایہ ہے. آج اس کو نیلامی میں رکھوں تو آپ میں سے کون ایسے ہیں جو 1 لاکھ پاؤنڈ میں بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کون کتنے ایسے ہیں جو 1 ملین پاؤنڈ میں بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کون کیسے ہیں، کتنے ہیں ہم میں سے جو 2 ملین پاؤنڈ میں بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اذان محترم اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم اب اپنے ظرف کی بات ہے، میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا کہ کس کی قیمت کتنی ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک ایسا انٹینجیبل ایسٹ ہے جس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. چاہیے کہ عقیدے کے ایسٹ کی بات ہو. اب جب عقیدے کے ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو کوئی اس کا اندازہ لگا نہیں سکتا. پتا نہیں کہ آپ کا عقیدہ کتنا محکم ہے، اللہ اکبر، کتنا قوی ہے، کتنا پائیدار ہے، اور کتنی اس کی قیمت ہو سکتی ہے، کوئی لگا نہیں سکتا. تو اذان محترم تو پتا چلا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی قیمت اس کی ہو سکتی ہے. میرے عقیدے کی میں کتنی قیمت لگا سکتا ہوں؟ تو کم سے کم اتنی تو قیمت والا ہوں، اتنے پیسے والا تو ہوں، اتنے سرمایہ والا تو ہوں. تو پتا چلا کہ جس کے پاس بھی در اہل بیت اور عقیدہ اہل بیت کی محبت ہے، محبت اہل بیت اطہار ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے. سمجھ لے کہ اگر آپ نے اپنے عقیدے کی ویلیو $1 ملین لگائی، 1 ملین پاؤنڈ لگائی ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ہیں. اس کا مطلب آپ ملینرز کی لسٹ میں ہیں. عزو صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بہرحال اذان محترم، آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ کا وقت دیتے ہیں، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے، یعنی ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں. آپ یہاں پر آ کر سنتے ہیں، آپ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ نذرانہ پیش کر دیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، یا یہ بھی ایک طرح کا ڈرا بیک ہے ہمارے قوم کے لیے کہ ہمیشہ ہم جو ہے نا بار بار چندے کے لیے، بار بار ڈونیشن کے لیے پوچھتے رہتے ہیں. بلکہ ہمارے ادارے ایسے ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سسٹم تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. اسلامک سسٹم بہت اچھا ہے. مثال اگر ہم میں سے سب کے سب خمس و زکات کے پابند ہو جاتے، ذرا سوچنے والی بات ہے، پورے طور پہ پابند ہوتے اور صحیح پیسہ جو ہے نا آتا اور اس کو انویسٹ کیا جاتا. انویسٹ کا مطلب جو ہے نا یہاں پر خود ہر ادارے کی کچھ پراپرٹیز ہوتی یا کچھ اس طرح سے جس کا جو ہے نا خرچ پورا ہو جاتا، تو آپ کے پاس بار بار ڈونیشن کے لیے آنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال لیکن سسٹم تھوڑا سا جو ہے ایسا ہے کہ ہمیشہ ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس میں جتنا ممکن ہو سکے، جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی جائیں، آپ اس میں مدد کیجیے گا. اس لیے کہ یہ گارنٹیڈ ریٹرن والا انویسٹمنٹ ہے، رسک فری انویسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی رسک ہے ہی نہیں، گارنٹیڈ ہے. تو بہرحال اذان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے مذہب میں اور ایسے گھرانے میں اور ایسوں سے محبت کر رہے ہیں، ایسوں سے محبت کر رہے ہیں، ایسوں کو ہم نے قائد مانا ہے، ایسوں کو ہم نے اپنا پیشوا مانا ہے، جو اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے رہنما. دنیا کے رہنما، اللہ اکبر، دنیا کے رہنما دنیا کی بات کرتے ہیں. مقابلہ جو کیا جاتا ہے نا، بہت سے لوگ کبھی کبھی جو ہے نا غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں. پر ہم کیا، اصحاب کا بھی یہی مسئلہ تھا، اصحاب نے بھی یہی غلطی کی. رسول اللہ سے بھی پوچھا
جب رسول اللہ جگہ جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کی جو تعریف کرنے لگے, ان کے جو نا قصیدے مناقب بیان کرنے لگے, عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ, یا آپ بار بار علی علی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ علی کی فضیلت یہ, علی وہ ہیں, علی یہ ہیں, بھئی ہم بھی تو آپ کے صحابیوں میں سے ہیں. عبد الرحمن عوف کہتے ہیں وہ بھی آپ کے صحابی ہیں, ہم بھی آپ کے صحابی ہیں, لیکن آپ ہر جگہ پر علی علی کیوں کہتے ہیں؟ سنیں آپ کیا کہتے ہیں, رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ علی علی کو کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں یا عبد الرحمن انتم اصحابی, تم میرے صحابی ہو, تمہاری فضیلت اپنی جگہ پر, تمہاری فضیلت صحابی کے طور پر اپنی جگہ پر, لیکن فرق یہ ہے کہ انا علی منی و انا من علی, کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. تم اپنے آپ کو کبھی ان سے توازن اور تقابل نہ کرنا. ان کا مقام کچھ اور ہے, کمپیریزن اس سے کیا جاتا ہے جہاں پر ذرا کم و بیشی آئے, 19-20 ہو, جہاں پر نہ 19 کا سوال ہے نہ 20 کا سوال ہے, ان کا نمبر کہیں اور ہے, تم کہیں اور ہو. لہذا کمپیر نہ کیجئے گا اس گھرانے کو اور اس ائمہ اطہار کو. لہذا عزیزان محترم وہ بھی جانتے تھے, یہ رہنما بھی جانتے تھے. آپ تمام اصحاب کی, چاہے وہ کوئی بھی خلیفہ بھی کیوں نہ ہو, ان کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیے, ان کے خطبات کو دیکھیے, ان کے جتنی بھی تقریریں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیے, کہ کہا کہ بھائی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ہمارے اہل سنت کے برادران بہت کہتے ہیں کہ خلافت دوم میں انہوں نے جو ہے نا مالیاتی سسٹم بنایا, ٹیکسیشن کا سسٹم بنایا, انہوں نے وہ کیا, فلاں کام کیا, فلاں ڈھنکا, سب کچھ. ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے کسی بھی ایک شخص سے سنا ہے اہل بیت کے علاوہ فلاں صحابی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو روز محشر آپ کی شفاعت کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کی مدد کریں گے, آپ کو بچائیں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوقات سے واقف تھے, اپنی بساط سے وہ واقف تھے, وہ جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں, وہ جانتے تھے کہ ہمارا ہی نہیں چلتا تو ہم دوسروں کا کیا کریں گے. لہذا انہوں نے وہ اتنی عقل مندی تو کر لی کہ انہوں نے وعدہ نہیں کیا, انہوں نے وعدہ نہیں کیا. اگر وعدہ کیا ہے تو یا علی ہیں یا اولاد علی ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور محشر میں بھی, بلکہ محشر تو کیا ہے, تاریخ قبر میں بھی, جب تمہیں فشار قبر کا وقت آئے گا اس وقت بھی ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, محشر میں بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, نکیر و منکر کے سوالات کے وقت بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. بلکہ اگر تم ہمارے اتنے چاہنے والے ہو تو جب تک تم شاید داخل جنت نہیں ہوں گے ہم بھی داخل جنت نہیں. رضان محترم, اس سے بڑی ایسٹ کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بس یہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ, ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے گا. ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے عام طور پہ ابھی جاڑے شروع ہونے والے ہیں, ونٹر شروع ہونے والا, ٹھنڈ زیادہ ہونے لگے گی. کیا ہوتا کیا ہے, میں نے کل بتایا کہ 4 حصوں میں تقسیم کیجئے اپنی زندگی کو. میں نے بتایا کہ بھائی اللہ کی عبادت کے لیے ایک حصہ, اپنی صحت کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنے نفس اس میں بھی 2 حصے کر سکتے ہیں آپ, ایک ظاہری حفاظت, ایک باطنی حفاظت. ظاہری حفاظت یہ ہے کہ آپ کثرت کریں, ٹھیک سے کھانا کھائیں, پروٹین یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, اچھی ڈائٹ کے ساتھ. ڈائٹ سے مراد مطلب سوکھا کھانا نہیں ہے, مطلب مناسب ڈائٹ ہو جو آپ کے صحت کے لیے ہو. یہ ظاہری خیال. اس کے ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی, روحانی خیال بھی کرنا پڑے گا کہ فلاں کام نہ کروں, آج مجھے جو ہے نا فلاں غلط جگہ پر نہ جاؤں, آج مجھے جو ہے نا کسی کی غیبت نہ کروں, آج میں کسی کے خلاف نہ کہوں. بہرحال یہ اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھیں اور جسمانی صحت کا بھی خیال کریں. اس کے بعد جو اقربا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. میں نے عرض کیا کہ دوسرا حصہ جو تھا وہ اپنے نفس کے لیے پہنچنا, ایکسرسائز کے لیے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کام شروع کرنے تک آپ کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے. شروع کرنے سے پہلے کسالت ہے, بہت ہی زیادہ تنبلی, لیزینس, کیسے کیا جائے, کیسے کیا جائے, کیسے کیا جائے.
ٹھنڈ ہو رہی ہے، کیسے اٹھا جائے، کیسے باہر جایا جائے، وغیرہ وغیرہ. ایک مرتبہ شروع ہو جائے، جب شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار تھوڑا بڑا مزہ آ رہا ہے، کرنا چاہیے، روز ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. عام طور پہ جو ہونے والی بات بتا رہا ہوں، یہ بالکل اسی انداز میں خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، میں تمہارے 10 قدم آگے بڑھاؤں گا، میں تمہیں اپنی طرف کھینچتا رہوں گا. یہ بالکل فطری سی بات بھی ہے. میگنیٹزم ہے نا، میگنیٹزم سسٹم کیا ہے میگنیٹ کا؟ آپ اس کے جو فورس، میگنیٹک فورس ہے، میگنیٹک فورس کو دو چیز کو جو کیا کہتے ہیں اس کو، قریب جتنا قریب لیتے جائیں گے اٹریکٹیو پاور جو ہے اس کا اتنا بڑھتا جائے گا. ایک تھوڑا سا قریب لیں اس کا پاور اور بڑھتا جائے گا، اپنی طرف کھینچے گا، اور قریب لے جائیں کھینچے گا، یہاں تک کہ اپنے پاس لے لے گا. ایک لوہے کے ٹکڑے کو میگنیٹ کے پاس رکھیں، اب جتنا قریب لیتے جائیں گے اس میں میگنیٹک فورس اتنا ہی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے تو پھر وہ اپنے پاس فوراً کھینچ لے گا، فوراً چسپان کر دے گا، اپنے پاس کر دے گا. بالکل یہی انداز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، کہ اے میرے بندے تو میرے قریب اتنا ہو جا، اتنا ہو جا، اتنا ہو جا کہ میں تجھے میں مجھ جیسا بنا دوں، تجھے میں مجھ جیسا بنا دوں. اللہ اگر میری صفات میں سے تجھے دے دوں. تو ظاہر مطلب یہ قدم ہمیں بڑھانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہہ رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں. جہاد وہی ڈیفینیشن، چوڑا ڈیفینیشن. آپ یہ نہ سمجھیں کہ تلوار لے کر، بندوق لے کر، تیر و تفنگ لے کر آج جو میدان میں جائیں گے وہی جہاد ہے. نہیں، جو ہماری راہ میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو اقدام کرتے ہیں، ہماری خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہمارے راستے دکھاتے جائیں گے، ہمارے راستے کو اور صاف کرتے جائیں گے، اور دکھاتے جائیں گے. ہم ہمارے راستے یعنی اللہ کے راستے کو اور کھولتے جائیں گے، یہاں تک کھولتے جائیں گے کہ وہ ہمارا مقرب بندہ ہو جائے، ہمارا وہ مقرب بندہ ہو جائے گا. اذان محترم، لہذا میں کہتا ہوں اس بات کو ذرا غور کیجئے گا. عزامت تمام کر رہا ہوں. عبادت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے عادت پڑنے تک کوشش کرنی چاہیے، ایک بار عادت ہو جائے تو پھر مشکل نہیں ہوگی. میں اس کا بھی مخالف ہوں. شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہے. کسی بھی چیز میں عادت مت ڈالیے گا. عادت نہیں پیدا ہونی چاہیے، خواہش پیدا ہونی چاہیے، عادت نہیں. فرق بتاتا ہوں، عادت ڈالنے کا نقصان کیا ہے بتاتا ہوں. ابھی عادت اچھی چیز ہے. مثال کے طور پر صبح اٹھنے کی عادت ہو جائے، بہت ہی مناسب. میں نے کل بھی بتایا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ بہترین عادت ہے الگ صبح اٹھنے کی، بہت اچھی بات ہے. اچھا، نماز کی عادت بہت اچھی ہے. عادت الگ چیز ہے، یہ خواہش ہے، دل میں چاہت ہے. چاہت ہونی چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، چاہت ہونی چاہیے کہ فلاں کام کرنا ہے مجھے. کیوں؟ دیکھیے غور کیجیے اس بات پر. اس لیے کہ عادت میں آپ کی چوائس کم ہو جاتی ہے، خواہش میں آپ کے چوائسز بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر چلے کھانے کی بات دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. کھانے کی عادت آپ نے ڈالی اپنے دیسی سٹائل کا کھانا، مسالے دار ہو، ٹھیک ہے. یہ عادت آپ کی ہے کہ جب تک مسالے دار کھانا نہیں ہوگا آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. مسالے دار کی عادت ڈال لی آپ نے. اچھا، آپ کہیں گئے، بڑی پارٹی ہے، وہاں پہ اٹالین کھانا رکھا ہوا ہے، اپنا دیسی کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس میڈیٹیرین کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو نا لیٹن یعنی ساؤتھ امریکن کھانا رکھا ہوا ہے، مختلف ملک کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے عادت ڈال لی ہے تو چوائس لمٹ ہے، آپ کا فوراً آپ کا ہاتھ دیسی کھانے پہ ہی جائے گا. کیا پتا کہ دوسرا کھانا اس سے بہتر ہو، کیا پتا کہ دوسرا کھانا ہو سکتا ہے اٹالین کھانا اس سے بہتر ہو سکتا ہے میڈیٹیرین کھانا. ابھی ویسے تحقیق بھی بتاتے ہیں کہ میڈیٹیرین کھانا صحت کے لیے بہت اچھا ہے. بھائی اب میڈیٹیرین کھانا اس سے بہتر ہو، لیکن آپ نے عادت ڈالی ہوئی تھی. چلے جوس، آپ جوسز پیتے ہیں، فروٹ جوس بہت پینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے جوس میں بھی ایک مخصوص جوس پینا شروع کر لیا، کہا کہ بھی اورنج جوس ہی پیئیں گے، ٹھیک ہے.
ऑरेंج जूस की आदत डाल लिया आपने, जहां भी जूस होगा फौरन ऑरेंज जूस मांगेंगे। फ्लाइट में जा रहे हैं, वो फ्री में मिल रहा है, पूछ रहे हैं, वो बेचारे जो वेटर्स पूछ रही है आपको कि कौन सा जूस चाहिए, वो फौरन कहेगा ऑरेंज जूस। आदत डाली है। चॉइस को आपने अपने आप लिमिट कर लिया ना, आदत में चॉइस लिमिट हो गई। अगर आप उस आदत में ना होते बल्कि जूस पीने की ख्वाहिश होती, खाना खाने की या खाने को अप्रिशिएट करने की आदत होती, लजीज खाने को अप्रिशिएट करने की जो है ना आपके पास ख्वाहिश होती, तो फर्क क्या होता? आप इटालियन खाना भी ट्राई करते, आप मेडिटेरियन खाना भी ट्राई करते, आप देसी खाना भी ट्राई करते, लेकिन आपने आदत जो डाल ली वहां पर आपने लिमिट कर लिया। लिहाजा उसी तरह से आप आदत ना डालें बल्कि ख्वाहिश पैदा करें। नमाज की आदत बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाज में जो ख्वाहिश है, नमाज में जो अच्छाइयां हैं, नमाज में जो नफासत है, नमाज में जो आपको फवाइद है, उसको पहचान कर जब ख्वाहिश पैदा होगी तो उस वक्त आप वाजिबात पर ही इक्तिफा नहीं करेंगे बल्कि मुस्तहबात भी पढ़ने लगेंगे। जब ख्वाहिश होगी, इसीलिए है ना, वक्त निकल रहा है, यही तो वजह है। वाजिब में और मुस्तहब में क्या फरमाया? कहा कि वाजिब हर हालत में आपको करना है। मुस्तहब के बारे में कहा मुस्तहब सिर्फ रस्म बना कर ना किया करो, एक एज ए रिचुअल के ना करो, एज ए ट्रेडिशन के ना करो। अगर मायल है आपका दिल, इख्तियारी है ना, मुस्तहब है, सुन्नत है, इख्तियारी है, आपको इख्तियार, ठीक है, इख्तियार था। जब दिल मायल नहीं है, आपका वजूद चाह नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह खुदा उसका अज्र देगा, लेकिन जितना अज्र हमें मिलना चाहिएगा वो फायदा नहीं होगा। इसलिए मायल नहीं है दिल, लिहाजा कहा कि वाजिबात हर हालत में अंजाम दो, लेकिन मुस्तहबात को अगर आपका दिल माइल है, आपकी चाहत हो रही है, तब अंजाम देंगे तो उसमें लुत्फ बढ़ा आएगा, उसका लुत्फ बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और ज़हमत का एहसास भी नहीं होगा, है ना। हमारा आमतौर पे जो है माह रमजान में जो शब कद्र की जो रातें होती है ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी कर दो, जल्दी। हमें रस्म नहीं अदा करनी है, कहते हैं भाई जोशन कबीर इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, आप जल्दी। जो यहां तक मेरा बचपन अच्छा याद है मुझे, एक साहब होते थे बड़े फास्ट पढ़ने वाले, क्या पढ़ते थे हमें भी नहीं पता चलता था ना, एक जुमला भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन यकीन कीजिएगा 15 मिनट के अंदर जोशन कबीर खत्म हो चुकी होती थी। और पीछे वाले सुबहाना, अभी अब सुबहाना का कहते ही रहते, वो दूसरी जो ना फिक्रा शुरू हो जाता था उनका। और इत्तेफाक से आज भी आप देखें बहुत सी मस्जिदों में ऐलान होता है कि आपकी तरावी की नमाज जो है ना 3 दिन में खत्म कर दी जाएगी। माह रमजान में एक्सप्रेस मौलाना आए हैं, एक्सप्रेस मौलाना आए हैं, वो जो है ना वो आपकी पूरी नमाज 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। अब पीछे वालों को पता नहीं शुरा कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, इतने एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है जैसे कि नहीं। कहा कि मुस्तहबात में ऐसा मत करो, कम ही मिकदार सही, मिकदार कम सही, लेकिन दिल को मायल करके, अपनी ख्वाहिश को बढ़ा के, अपनी चाहत को बढ़ा के 2 रकात नमाज पढ़ जाना है, उसका अज्र बहुत ज्यादा है। चाहत को बढ़ाकर, ख्वाहिश को बढ़ाकर, अल्लाह की कुर्ब के लिए, अल्लाह की से करीब होने के लिए, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए, तो उसका फायदा बहुत ही ज्यादा है। तो अज़ान मोहतरम, ये चीजें पैदा कीजिए कि हम मजबूर होकर नहीं, हम जो है ना आदत डालकर नहीं, बल्कि हमको चाहत पैदा करके इबादत खुदा अंजाम दें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कुछ मारूजात महदी भाई के हैं, आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, माशाल्लाह से आज 17 साल हो गए हैं इस उर्दू मजालिस को यहाँ पे मुनक़्क़िद होते हुए। उसमें काफ़ी हद तक डोनेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें आप लोग का भी ताउन होता है। तो एक दफ़ा मैं हर मुहर्रम में आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिससे जो भी मुमकिन हो बीवी फातिमा के सदक़े में डोनेशन दें, ताकि मजलिसों का सिलसिला बरकरार रहे। शब आशूर के ऐलान भी है कि 1 बजे यहाँ पे इंग्लिश में मजलिस होगी, जिसमें मौलाना अलेक्जेंडर खलीली साहब खिताब फरमाएंगे। 1:30 बजे उर्दू में मजलिस होगी, जिससे मौलाना वसी हसन साहब खिताब फरमाएंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ नौहा खान
نوحانی کریں گے. 4 بجے دوسری مجلس ہوگی جس سے حجت اسلام مولانا سید اکبر علی حافظی صاحب خطاب فرمائیں گے. اول وقت نماز فجر ہوگی جس کے بعد زیارت عاشورہ اور اعمال عاشورہ ہوں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. شکریہ. تو عزیزان محترم، تو یہ سلسلہ ہے کہ جو بھی کام کریں ایک تو قربت الہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی قربت کے لیے. اسی لیے ہمارے علماء نے ہر فعل کے لیے زبان سے بھی کہنے کے لیے کہا. ویسے زبان سے کہنا آپ کو پتا ہی ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے. یہاں تک کہ نماز میں بھی آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، واجب نماز ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت واجب قربتاً اللہ. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. آپ نے ارادہ کیا، جو ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہی کافی ہے. نیت کا معنی ہے انٹینشن کا. آپ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، کس لیے، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن کچھ اور ہو رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. انٹینشن از ویری امپورٹنٹ کہ کس انٹینشن سے ہو رہا ہے. کہ جیسے کہ مشہور بات ہے، ویسے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول بھی ہے کہ الاعمال بالنیہ، یعنی ہر عمل اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے انجام دیا گیا ہے. لہذا اس نیت کو صاف کرنے کے لیے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے تقرب کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص مقرب امام حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں. آج جو یہ محرم کے ایام بڑے تیزی سے گزر چکے، آج 7 محرم ہو چکی. 7 محرم منسوب ہے اس شہزادے سے جس کو ہم شہزادہ قاسم کہتے ہیں. عزادارو، اس شہزادے کے عجیب مصائب ہیں. حضرت قاسم ایک تو کم سن اور دوسرے حضرت امام حسن کی شبیہ اور ایک اکلوتی نشانی. حضرت قاسم حضرت امام حسن کی نشانی ہے. اور خود امام حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم، جب کبھی بھی مجھے بھائی یاد آتا تھا تو میں تمہاری زیارت کرتا. اور اتفاق پتا ہے آپ کو کہ جو 2 بھائی جن کی عمر کم، گیپ کم ہو، جیسے 1 سال کا گیپ ہے، تو آپس میں بہت قریب ہو جاتے ہیں. 2 بھائی جن کا 1 سال 2 سال کا فاصلہ ہو تو اتنا ساتھ ہو جاتے ہیں، اتنا مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت امام حسن اور امام حسین کی داستان، 1 سال کا فاصلہ، 1 سال کا فاصلہ، اور اتنے قریب ہے. لیکن قاسم کو بے دردی سے، حضرت امام حسن کو ظالموں نے بے دردی سے زہر دے کر شہید کر دیا. حسین تنہائی محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے. حضرت امام حسن کے بعد روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ بھائی جب بھی یاد آتا تھا تو فوراً جنت البقیع پہنچ جاتے تھے. کبھی ماں کی قبر پر چلے جاتے، کبھی بھائی کی قبر پر چلے جاتے، کبھی نانا سے شکایت کرنے لگتے، نانا میں اکیلا ہو گیا، میں اکیلا ہو گیا. اور اس وقت حضرت قاسم صرف 1 سال کے تھے، 1 یا 1.5 سال. تو اس کے بعد حضرت قاسم میں جب امام حسن کی شبیہ دیکھی امام حسین نے، تو امام حسین کو جب بھی امام حسن یاد آتے تھے تو امام حضرت قاسم کے پاس چلے جاتے تھے. حضرت قاسم کو اپنے ہاتھوں میں پالا، بہت لاڑ پیار دیا، بہت ہی پیار سے حضرت قاسم کو امام حسین نے پالا. اور ام فروہ کی بھی ایک خصوصیت ہے، اور یہ واحد کربلا کی وہ بیوہ ہے جس کا ایک ہی بچہ ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے کربلا میں. اللہ اکبر. دیکھیے یہ عام بات ہے نا، رسم ہے، بلکہ ایک طرح سے، بلکہ ایک فطرت انسانی ہے. جب کوئی بھی عورت، میرے اس جملے کو خاص طور پہ میری ماں بہنیں بہتر سمجھتی ہیں، جب عورت اپنی جوانی اور شباب کے عالم میں بیوہ ہو جائے، جب کوئی بھی عورت اپنی جوانی اور شباب کے حالت میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک بس ننھا سا بچہ اگر ہو تو اپنی ساری توجہ اس بچے پہ لگا دیتی ہے، اپنی ساری خواہش اور اپنی ہر چیز کو اس بچے میں دیکھنے لگتی ہے.
شوہر نہیں رہا، تنہا رہ گئی، اکیلی ہے، بیوہ ہے، اپنے بچے کو تربیت، اس کے ہر لمحے کو غور کرتی ہے، اس کے ہر ایک ادا پر غور کرتی ہے، ہر چیز کو اپنی ساری توجہ اس بچے پہ مرکوز کر دیتی ہے. اور اسی طرح یہی ہوا ہے حضرت ام فروا کا بھی، کہ اپنی ہر چیز کو اپنے بچے قاسم پہ لگا دیا. شہادت ہو چکی امام حسن کی، امام حسن کی شہادت ہونے کے بعد اپنی ساری توجہات کو، اپنی ساری خوشی کو امام حضرت ام فروا نے اپنے قاسم میں دیکھنا شروع کر دیا. بڑھتے گئے قاسم، 2 سال کے ہوئے، 3 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے. ماں کا تنہا سہارا حضرت قاسم، ماں کا تنہا سہارا، تنہا ڈھارس حضرت قاسم. اب ایک بیوہ ماں بچے کو بچپنے سے جو شیر خار کے عالم سے اس کو بڑا کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ اب وہ 13 سال کا تقریباً ہو چکا ہے. تو ماں کس حالت میں ہوتی ہے، ماں کیا سوچتی ہے، ماں کے ارمان کس طرح سے ہوتے ہیں، ماں کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے، اس کو خاص ذہن میں رکھیے. اب یہ 13 سال کا بچہ کربلا کے میدان میں، کربلا میں آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. شام غریباں بیویاں اپنے اپنے عزیزوں کو تیار کر رہی ہیں، اور ان میں حضرت ام فروا بھی ہے. ام فروا بھی اپنے لال قاسم کو تیار کر رہی ہے. کہہ رہی ہے بیٹا قاسم تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، قاسم تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، بیٹا مجھے شاد کرنا. اللہ اکبر. ساری خوشی جس نے اپنے بچے پہ دی تھی، ساری توجہ جس نے اپنے بچے پہ دی تھی، وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں اپنے چچا پہ قربان ہو کر مجھے شاد کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا. اس لیے کہ بعد عصر کربلا، عصر عاشور، بیویاں اپنے بچوں کی قربانی دے کر، کوئی بھائی کی، کوئی بیٹے کی قربانی دے کر اپنے عزیزوں پر روئیں گی، اپنے عزیزوں کی شہادت پر افتخار کریں گی، فخر کریں گی. بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں شرمندہ ہو جائے، بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا. قاسم ہے، علی کا پوتا ہے، زہرا کا خون اس کے رگوں میں ہے، علی کا خون اس کے رگوں میں ہے. اللہ قاسم کہتے ہیں اماں جان گھبرانا نہیں، میں حسن کا لال ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں بھی میرے چچا پہ قربان ہو کر بتاؤں گا کہ میری شہادت بھی کسی دوسرے شہید سے کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. صبح عاشور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ظہر کا وقت ہوا. اب اصحاب کے شہادت کا وقت آیا. صحابی ختم ہو رہے، صحابی شہید ہو چکے، صحابیوں کی شہادت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. اسی دوران قاسم اپنے ماں کے خیمے میں آتے ہیں. ماں کے خیمے میں جب آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا ابھی تک تم نہیں گئے، ابھی تک تم شہادت کے لیے نہیں گئے، بیٹا ابھی تک تم جنگ کے لیے نہیں گئے. تو قاسم کہتے ہیں اماں جان کیا بتاؤں، میں صبح سے مسلسل چاچا کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں چچا جان مجھے اذن وغا دیجئے، مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. لیکن چچا کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے بھائی کی شبیہ ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں. اللہ اکبر. اماں جان اگر ہو سکے تو چچا جان سے مجھے اجازت دلوا دیجیے، پھر دیکھنا کہ آپ کا بیٹا کیا کارنامہ انجام دے گا. روایت میں ملتا ہے کہ ام فرما نے شرم و حیا کی وجہ سے اکثر امام حسین سے کبھی گفتگو نہیں کیا تھا. لیکن یہاں بات آئی ہے اپنے بیٹے کی قربانی کی. ام فروا پریشان ہو جاتی ہے، پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے پروردگارا کیا میری پرورش میں کمی رہ گئی تھی، کیا میرے دودھ کا اثر رہ گیا، کیا میرے دودھ کا اثر ہے جو میرا بیٹا شہید نہیں ہونے جا رہا. اتنے میں خیال آتا ہے کہ امام حسن
जब अपने जिगर के टुकड़े मुंह से निकाल रहे थे, इमाम हसन जब अपने जिगर के टुकड़े मुंह से निकाल रहे थे तो एक छोटा सा खत दिया था, कहा था ऐ उम्मे फरवा, जब सबसे बड़ी परेशानी लाहक हो तो इस खत को खोल कर पढ़ लेना। अल्लाह अकबर। हर कोई परेशान कब होता है? जब किसी के मौत की बात आए, किसी कोई मर रहा हो या बड़ी परेशानी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हज़रत उम्मे फरवा अपने बेटे की कुर्बानी ना होने की वजह से परेशान है। कहा कि परवरदिगार इससे बड़े परेशानी और कोई नहीं हो सकता। फौरन उस खत को निकाला, उस तावीज को निकाला, कहा बेटा मैंने वो तावीज तेरे बाजू में बांधी हुई है, जरा वो तावीज खोल। कासिम ने बाजू दिया, हजरत उम्मे फरवा ने उस तावीज को खोला। क्या खोलती हैं, क्या देखती हैं कि इमाम हसन ने लिखा है कि ऐ भाई हुसैन ये मेरा सलाम कबूल करना। उसके बाद कहते हैं कि देखो भाई हुसैन, करबला में मैं ना रहूंगा, नरगे आदा में तुम गिर जाओगे और बेकसी का आलम होगा, लेकिन मेरे भाई मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल कर लेना, मेरे बेटे कासिम को अपने लिए कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। जैसे ये तावीज देखा और अब उम्मे फरवा के चेहरे पर भी खुशी आई, हजरत कासिम भी मचकने लगे। फौरन दौड़ती है उम्मे फरवा, ज़ैनब के पास पहुंच जाती है, कहती है ऐ मेरी ज़ैनब, मैं हुसैन के पास नहीं जा सकूंगी, ये तावीज है तेरे भाई का, अब हुसैन के पास जाकर अपने बेटे कासिम की इजाजत ले ले। ज़ैनब जैसे हुसैन के पास जाती हैं, क्या महसूस करते हैं कि कासिम भी पूरी तैयारी के साथ ज़ैनब के पीछे खड़े हुए हैं और कासिम को यकीन हो चुका है कि अब मुझे हुसैन इजाजत दे देंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जैसे ही वो खत देखा, जैसे ही वो तावीज देखी, आंखों से आंसू टपकने लगे और आसमान का रुख किया, फरमाया परवरदिगारा तूने मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया कि मेरे भाई की एक क्या उसको भी मैं मरने की इजाजत दे दूं। अल्लाह अकबर। फौरन पलटकर कासिम से कहते हैं बेटा कासिम मरने की इजाजत तलब कर रहे हो तो बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है जो इतनी बेताबी से तुम इंतजार कर रहे हो। कासिम कहते हैं अम्मा अलमौत, जो मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा जाओ कासिम, मैंने इजाजत दे दी, इजाजत मिलना था कि कासिम तैयार होकर अपनी तलवार को थामे हुए अब घोड़े के पास पहुंचते हैं। सवारी ऊंची थी, बच्चा कासिम है, सवारी पर सवार नहीं हो पा रहे थे, तो रावी कहता है कि हुसैन ने खुद उठाया, घोड़े पे सवार किया, घोड़े पर सवार करके कहते हैं बेटा जाओ, खुदा हाफिज। वो कासिम जाते हैं, जंग करना शुरू करते हैं, जालिमों के कुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। इतने में आवाज आती है, कहते हैं कि ये अली का पोता है, तुम नहीं जानते, एक एक करके कोई खत्म नहीं कर सकता, चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से गिर गए कासिम। अब तीरों पे तीर आने लगे, नेज़ों पे नेज़े आने लगे। अब मासूम कासिम अब घोड़े पे डगमगा जाते हैं, कहते हैं या अम्मा अदरिकनी, चचा जान मेरी मदद के लिए आइए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि जितनी तेजी से इमाम हुसैन कासिम की मदद के लिए दौड़े हैं, किसी की मदद के लिए इस तरह से नहीं दौड़े जितनी तेजी से हजरत कासिम की मदद के लिए दौड़े हैं। सवार होते हैं, जुलजना पर सवार होकर बड़ी तेजी से कासिम की मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इतने में कासिम घोड़े से जमीन पर तशरीफ ला चुके होते हैं। लश्कर ने क्या देखा कि हुसैन बड़ी तेजी से आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हुसैन ने हमले का इरादा करके हमारी तरफ आ रहे हैं। इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, सुमो की टापों से कासिम का लाशा पामार, कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े। अल्लाह अकबर। हुसैन पहुंचते क्या देखते हैं कि कासिम के लाशे के टुकड़े जगह जगह पर हैं। अपने अबा के दामन को बिछाया, अब टुकड़े इकट्ठे
لاشے کو اپنے ابا کے دامن میں لے کر خیموں کی طرف پہنچتے ہیں. 2 جگہ پر حسین رکے ہیں. ایک علی اصغر کا لاشا خیمے کے قریب لے جا کر, دوسرا قاسم کا لاشا خیموں کے قریب لے جا کر اب رک گئے. فوراً ام فروا یاد آئی. کہا کہ اب میں ام فروا سے کہوں تو کیا کہوں؟ اگر وہ پوچھے میرے بیٹے کا لاشا کہاں, میرے بیٹے کی لاش کہاں, تو کیا میں یہ کچڑی کے اندر بنے ہوئے ٹکڑے پیش کروں؟ زینب سمجھ گئی. زینب قریب آتی ہے. وہ حسین کہتے ہیں ارے ام فروا کو سنبھالو, ام فروا کو سنبھالو. کیوں؟ کہا کیا بتاؤں کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. اب ام فروا آتی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا. سر پٹکتی ہے, اے قاسم بیٹا الوداع. اللہ